مختصر محفل میں ہمارا طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی قسمت کو دیکھا میرے ساتھ پہلے سنیے اور پھر پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى
وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. صلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا
وسلم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم.
سے مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، کہ ان سے مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے
جامع شریف کے سلسلے میں. نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم سرکار غوث آدم نظر کرم خدایا میرا خالقا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم میرا نظر کرم نظر کرم نظر کرم نظر کرم میرا نظر کرم کامن فساد در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں بٹکا تیرے در پر کونین
ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر صدا کا صداوار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا صداوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیاری سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سندھ نگر میں ایک کنارہ، سندھ نگر میں ایک کنارہ، بولو لال قلندر، لال قلندر، قلندر لال قلندر، لال قلندر، فاطمہ بی بی کے گھر کا اجالا، فاطمہ بی بی کے گھر کا اجالا، بولو لال قلندر، لال قلندر، قلندر لال قلندر، لال قلندر، فیض تمہارا قلب پہ جاری، عرش پہ برباد دیگی تمہاری، عرش پہ برباد دیگی تمہاری، ہاتھ میں تیرے عباس کا جھنڈا، ہاتھ میں تیرے عباس کا جھنڈا، لال قلندر، لال قلندر، قلندر لال قلندر، لال قلندر، مولا علی کے دل پر رانی، رات وہ کیسی ہوگی سہانی، رات وہ کیسی ہوگی سہانی، خواب میں دیکھوں جلوہ تمہارا، خواب میں دیکھوں جلوہ تمہارا، لال قلندر، لال قلندر، قلندر لال قلندر، لال قلندر، سندھ نگر میں ایک کنارہ، سندھ نگر میں ایک کنارہ، لال قلندر، لال قلندر، قلندر لال قلندر، لال قلندر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبیہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، محفل درود و سلام اور بالخصوص غوث اعظم کا
تذکرہ اور ان کے مہینے میں کہ امام غوث اعظم سے ہمیں خاص نسبت ہے اور ان کا تذکرہ اور ان کی سیرت کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خدا کا فضل ہے۔ سرکار غوث اعظم یہ 470 کی بات ہے کہ جب ایران کے شمال مغرب علاقے گیلان کے ایک قصبے غنیف میں حضرت شیخ موسیٰ بن عبداللہ رحمہ اللہ کے گھر ایک ایسے طفیل نے آنکھ کھولی کہ جو شہباز لافانی اور پیران پیر شہباز بغداد اور غوث اعظم ایسے القاب سے جانا جاتا ہے، جس کی محبت اور عقیدت کے رتبے نے مشرق اور مغرب سے ملا دیا۔ ہاں وہی جس عظمت کا سورج آج بھی بغداد شریف کے باقی شیخ میں اس کو نہار پر ہے۔ سرکار غوث اعظم ملان کے قبائل علماء کرام سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا اور بڑے بڑے شیوخ کے پاس گئے اور چھوٹی عمر میں انہوں نے طویل عرصہ صبر کیا اور طویل مشقت صبر کے بعد انہوں نے بغداد شریف میں داخلہ لیا۔ 80 سال ہی میں اسی سال امام غزالی نے بغداد کو خرابات کیا تھا۔ اس سال آپ بغداد میں گئے اور جب بھی آپ نے اپنے شیخ ابو سعید کے مدرسے میں داخلہ لیا اور وہاں پر تمام قبائل علماء کرام سے اور علوم قرآن، فقہ، تصوف، تفسیر تمام پر آپ نے مہارت تامہ حاصل کر کے وہاں پر تدریس کے منصب پر آپ فائز ہوئے۔ امام غوث اعظم کا مرتبہ کہ انہوں نے اپنی پہلے جدوجہد جو کی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ اور کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ولی ڈائریکٹ مطلب علم کا حصول نہیں ہوگا، ان جانب اللہ سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں۔ پہلے آپ کو مشقت اور علم دین کو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو امام اعظم نے علم دین کو حاصل کیا اور علوم کے اندر مہارت تامہ حاصل کی، اتنی کی کہ دنیا تصوف کے یہ امام فقہات نے بھی فقہات کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فقہ کے اندر کہتے ہیں کہ امام شریعتی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا کہ جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ اس قسم کو پورا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اچھا، یہ سوال بغداد شریف کے علمی حلقوں میں گھومنے لگ گیا، بڑی شدت سے گردش کرنے لگا اور تحقیق اور سب نے تحقیق کے حلقات میں آ گئے، یہ تحقیق کرنے لگے کہ بھائی ایسی کون سی عبادت ہے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس شخص کو یہی جواب ملتا رہا کہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں مطلب ان کو جائیں گی، کہ 3 طلاقیں کا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی عبادت ایسی کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو مطلب یہ اکیلا کریں اللہ کی پہ، اگر یہ کچھ بھی کر رہا ہے لیکن پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص کر رہا ہو۔ آخر کہا یہ سوال غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو حرم مکہ میں پہنچایا جائے اور حرم کو طواف کے لیے خالی کر دیا جائے، پھر وہ طواف کرے تو اس کی ایسی عبادت ہوگی کہ جو اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ آپ کی فقاہت کا عالم ہے۔ اسی طرح امام غوث اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ سعادت سے جو نسبت حاصل ہے اس میں آپ نجیب الطرفین بھی تھے، اسی طرح لیکن جہاں تصوف اور سلوک میں آپ کو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا، مشہور زمانہ قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرمایا کہ کل ولی لہو قدم و
کہ ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے، یعنی وہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر چلتا ہے، یعنی اس نبی کی سیرت پر چل رہا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا اور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر ہوں. اور جو یہ بھی فرمایا کہ جو آسمان کمال بدل کے کامل ہیں، جو آسمان کے جو چاند ہے اس کے جو کامل ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں ان کے قدم پر ہوں، مطلب ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر چلنے والا. یہ مقام سید غوث اعظم کا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے بہت مرتبہ سنا، میں نے 11-12 سال بچپن سے چھوٹا تھا تو پنجاب جاتے آگے پیچھے دیکھتے کہ یہ دیکھتے کہ غوث اعظم نے 12 سال جو پہلے ایک کشتی ڈوب گئی تو اس کو نکالا، تو ایک تصور آتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے ختم ہو گئی، ہڈیاں بھی ختم، وہ سیدھا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، یہ تو اللہ کر سکتا ہے، ایک اللہ کا بندہ کیسے کر سکتا ہے. کافی عرصے کافی چلتا رہا. پھر ایک حدیث آئی سامنے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فرض واجبات سنت موقدہ کو ادا کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف نفلی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. جب وہ کہتا ہے کہ یہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. گویا کہ اس بندے کا بولنا رب کا بولنا ہو جاتا ہے. جب وہ کہتا ہے کن تو گویا کہ وہ رب کہہ رہا ہے، وہ بندہ نہیں کہہ رہا. تو جب اللہ کا ولی جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتا رہا اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ کن کے مقام پر پہنچ گیا. گویا کہ جب اس نے اللہ کو پہچان لیا، جب اس نے فرض واجبات سنت موقدہ کو کر لیا ادا ساری چیزوں کو، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ 5 12 یا 20 سال ہو یا سالوں سال پرانی چیز ہو وہ سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ گویا کہ وہ اس بندے کا بولنا نہیں ہے بلکہ وہ رب کا بولنا ہے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو دیتا ہے. جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر یہ کمال آ جائے تو بات وہی ہے کہ پہلے دین کو بندہ سمجھے، دین کو پڑھے، اس کے اوپر عمل کرے، فرض واجبات موقدہ اسی طرح حرام سے بچتا رہے، حرام کی طرف نہیں جائے، مقروء تنزیہات کو جو ہے اس کو دور رکھے، تو بندہ اسی طرح اس مقامات کی طرف بڑھتا ہے، وہ اللہ کی پہچان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. یہی اصل جو سیرت ہم پڑھتے ہیں اماموں کی، جو بھی جن کا تذکرہ ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے دن رات محنت کی اور ایک مسئلہ آیا، انہوں نے اس مسئلے کو ایسے حل کر دیا کہ کیا تھا، وہ دن رات کی محنت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ فرما دیتا ہے، یا اسے خدمت خلق کی طرف لے آتا ہے کہ بندہ خدمت کرتا ہے، انسانیت میں آ جاتا ہے، لوگوں کی خدمات کرتا ہے، تو وہ اس طرف آ جاتا ہے. یہی مقام غوث اعظم کا اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ کو سمجھے کہ غوث اعظم بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہی چیزیں ہمارے کو سیرت پڑھنے کا یہی یہ کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. کہ آپ نے جب واعظ فرمایا، اس واعظ کو جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی محفل میں یہ جذبہ اور وجاہت کی ایسی برسات ہو رہی ہوتی تھی کہ ہر دل میں وہ بات اترتی چلی جاتی تھی. جو امام غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جب محفل میں واعظ کرتے، جب آپ تلقین کرتے، جب آپ کسی کو اس مجلس کے اندر سب کو سمجھا رہے ہوتے، تو وہ ان کے دلوں کے اندر اترتی. اس دلوں کے اترنے کی جو بات ہے، جب آپ نے سب کچھ سیکھ لیا، آپ ایران میں پیدا ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے عربی تو نہیں اجمی تھے. تو کہتے ہیں کہ شیخ خود کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ظہر سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تم گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی
کہ اے ابا جان میں اجمی ہوں، فصاحت بغداد کے سامنے میں کیسے بولوں؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا منہ کھولیں۔ بس میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں چشمے رحمت کے 7 چھینٹے گرائے، یعنی بارگاہ 7 بار دعا دہن میرے منہ میں ڈالا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے جاؤ اور واز کرو اور لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف اور حکمت اور اچھی نصیحت سے دعوت دو۔ یہ جو اتنا جو انہوں نے ایران سے نکلے بغداد تک گئے، پھر وہاں پہ علم دین کو حاصل کیا، ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ ایک لگاؤ کی طرح اس طرف جا رہا ہے تو اللہ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے رب کی طرف تو رب کی رحمت اس کی طرف 10 گنا بڑھ کر آتی ہے، اور جو ہر قدم اللہ کی طرف بڑھائے گا تو اللہ کی رحمت کس طرح اس کے قریب نہیں آئے گی۔ نبی آقا جو جماعت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ باز کرو، تو یہ مقام غوث اعظم کا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کے لوگوں کے سامنے باز کرو اور لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ میں نے ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا اور میرے پاس مخلوق کا جمع غفیر جمع ہو گیا، بس مجھے جنبش آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے بالمقابل مجلس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹا واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی کہ ابا جان مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا اپنا منہ کھولے۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ تھوک ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ 7 بار مکمل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب کرتا ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ اسی بات کو پیش نظر کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد کا یہ واقعہ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی کسی مطلب کہ خواب کی وہ تعبیر نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود بیداری کی حالت میں ان سے یہ ملاقات کی اور بیداری کے حالت میں یہ ساری باتیں ہوئی۔ اور اس واقعے کو مفتی بغداد عظیم مفسر سید محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا۔ تو مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ آپ علم کو حاصل کریں، غوث الاعظم سے محبت عقیدت اور جتنا بھی لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو کسی ولی کو جو چیز عطا کرتا ہے اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو وہ چیز اس سے دور نہیں جاتی، اس کے پاس ہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے جب آج ہماری سماعت کتنی دور تک سن سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنی اگر سماعت کو دیکھیں کتنی دور
तक सुन सकते हैं, क्योंकि जो एक कमरे से दो कमरे, कोई तेज आवाज से पुकारेगा तो गली के कोने से दूसरी गली के कोने तक हमें आवाज नहीं है। अब आप देखें, अगर हम पूरी चीज़ों को बंद कर दें, कमरा बंद हो, तो बाहर से हल्की हल्की कोई बात रहा हो तो हमें आवाज़ उसकी नहीं सुनाई। लेकिन जब बंदा, यही बंदा जो आम है, मतलब नॉर्मल बंदा, अल्लाह का वो इंतकाल कर जाता है, जब कब्र में जाता है, तो हदीस सबने सुनी है कि 40 कदम की आवाज़ सुनता है। जो आते हैं तकलीफ करते हैं, उनकी 40 कदमों की, जो वापस जाते हैं घर की तरफ, तो 40 कदमों की आवाज़ वो सुनता है। कहाँ पर? कब्र के अंदर बंद है। चलो यहाँ कब्र है, लाहद है, लाहद को बंद करते हैं, फिर कब्र को बंद करते हैं, तो क्या है, बिल्कुल ही बंद, आवाज़ तो जाने की बात ही नहीं है। अब बंदा पैदल, बंदा जा रहा है तो पैरों की आवाज़ बंदा खुद ही सुनता है, और बिल्कुल सुनसान हो तो फिर आवाज़ आती, वो भी स्पीड से रखे पाँव, लेकिन वो सुन रहा है। गोया के पता ये चल रहा है कि बनने के बाद बंदे की जो सलाहियत है वो ज्यादा काम कर रही है। वो एक दुनियावी तौर पर तो नहीं आ सकता उठ के कोई चीज, लेकिन उसकी सुनने की सलाहियत तो है। इसी तरह बंदा ये देखेंगे, कब्र से हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहमद। किसको कहते हैं? कब्र वालों को सलाम करते हैं। कब्र कितनी, कब्रिस्तान के अंदर इस कोने से वो उस कोने तक, अगर आप बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाएं, हट्टा के वहां चले जाएं, तो मुझे लगता है पूरा घूमते घूमते बंदा पैर थक जाते हैं, वो कब्रिस्तान का कम नहीं होता है। लेकिन आप सलाम करेंगे तो सबकी तरफ जाएगा, सब सुनते भी हैं उसको, तो सुनने की सलाहियत और बढ़ गई। ये तो 40 कदम थे, तो ये तो यहाँ से बंदा सलाम कर रहा है, तो बंदा वो कोने में कब्र है, उसको सलाम क्या रहा है, वो सुन भी रहा है उसको। अब यही चीज के जो बंदा इस दुनिया में है और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, जिक्र करते करते इस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसके जो बोलना है वो गोया के रब का बोलना है, इसी तरह उसका जो सुनना है गोया के रब का सुनना है, उसका काम करना गोया के रब का काम करना है। हदीस तो यही चीजें जब वो इस दुनिया से चले जाएगा तो बंदा मशरिक में बैठा हो और मगरिब में बैठा हो, जब वो पुकारेगा कि गौसे आज़म को, तो गौसे आज़म उसकी पुकार को सुनेंगे और इमदाद के लिए भी आएंगे। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को दिया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इबादत हम पर लाज़िम है। जो हम सीरत को पढ़ते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि हम उसकी सीरत को अपनाएं। इसी तरह जब हम उलूम कुरान को सीखें, उस पर अमल करें, नमाज, रोज़ा, हज, इन तमाम चीज़ों को, फ़र्ज़, वाजिबात, सुन्नत मुअक्कदा को तर्क ना करें। हम कहते नहीं यार ये देखें कि हम जब अल्लाह के वली पीर मेहर अली शाह साहब जब वहाँ रोज़ा अनवर की तरफ जा रहे थे मुबारक, तो रास्ते में जाते जाते असर के टाइम उन्होंने जो सुन्नत थी गैर मुअक्कदा वो छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कहा कि आपने सुन्नतें छोड़ दी। हम तो फिर तर्क करते हैं सुन्नत मुअक्कदा का, जुम्मे में जाते हैं तो मुअक्कदा तो दूर की बात है, बस जुम्मे की नमाज पढ़ लेना हमारे लिए बड़ी बात होती है, सादत समझते हैं। हमने जुम्मा पढ़ लिया और सोचते हैं कि मौलवी साहब दुआ लंबी कर दी है, कम करते हैं, ज़्यादा हो गई है थोड़ा। तो इन चीज़ों को देखें, नमाज पूरी पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसको तर्जुमे के साथ एक ही आयत पढ़ते रहें, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ज़िंदगी का भरोसा नहीं, 1 आयत 2 आयत 3 आयत तर्जुमे के साथ पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तुम भी करें, बच्चों को भी करवाएं। तो यही वो चीज़ है जब हम बच्चों को, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा आज रोज़ाना कुरान नहीं पढ़ सकता, मैं उस बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मरने के बाद मेरे लिए कुरान पढ़ेगा। जब हमारे वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए, हम अपने वालिदैन के लिए रोज़ाना कुरान नहीं पढ़ते, तो अपने बच्चे से कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि ये बच्चा हमारे लिए पढ़ रहा हो। वो तो आपने सुना होगा, तो हाफिज़ होता है उसका बेटा, उसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है नेकियां समेटने की, क्योंकि बच्चा दिन रात पढ़ रहा है।
لیکن ایک بچہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب ہمارا یہ کیفیت ہے تو ہمارے بچے کا جب ہم اپنے بچے کو خود صبح اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, خود قرآن پڑھیں, بچوں کو ایک تعلیم دیں گے تو بچے اسی تعلیم پر چلتے ہوں گے. جب ہم قبر میں چلے جائیں اور گناہ لے کے جائیں تو ایسا ہوگا کہ جب ہم واپس اٹھیں گے تو یہ بچہ جب پڑھتے ہمارے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہی چیزیں اس کے اوپر عمل کریں اور سرکار غوث اعظم کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے لیے مثال ثواب ہوا ہے کہ ان کو کرنا ہوا ہے کہ اپنے لیے کرنا ہے. اصل تو یہی چیز ہے, ہم کسی ولی کی طرف منسوخ کرتے ہوتے ہیں گویا کہ ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سلام پڑھا یا رب العالمین نو بیان ہوا سلام مانی ہوئی احترام ذکر ہوا یا رب العالمین اپنا فاطمہ اور تو شما قدر بیٹھے ہو معاف فرما کر تو اسلام کی شان ہے مطلب بارگاہ پیش کرنے والے کو آپ اسلام تک اس کے تمام کے احترام علی اسلام قوم صحابہ کرام اور رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پیش کرنے والے کو اسلام کو جاری کی بارگاہ پیش کرنے والے کو یا اسلام کو جاری کی بارگاہ پیش کرنے والے آمین یا رب العالمین حاضر کے کام جان سوچ سے کی بات آپ کا قاضی بن عبد الرحمن کی صحبت کی دادا رحمۃ اللہ علیہ شیخ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جن بزرگان سے ہمارا تعلق ہے اور ہے تمام کو آگے پیش کرنے والے یا رب العالمین حاضر کے دوست یا احباب شدہ تمام کی بات اس کا سارے دعا پیش کرنے والے کریم منظور و خوش فرما یا رب العالمین کی عادی کا واسطہ وسیلہ میں یا رب العالمین خصوصی فیض عطا فرما یا رب العالمین جس طریقے سے انہوں نے سنت کی پیروی کی اس کا بھی کچھ حصہ ہمیں عطا فرما آمین یا رب العالمین جس طریقے سے انہوں نے تیری اطاعت کی یا رب العالمین کی عبادت کس طریقے سے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما آمین یا رب العالمین خوش کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازوان اور ہمارا پاک آمین ٹھکانہ پاک جماعت تکبیر اور ادا کرنے کی توفیق عطا آمین ہمارے شروں کو ملا دے رب العالمین کی اسلام کا بول بارہ فرما آمین اسلام کا بول بارہ فرما آمین یا رب العالمین اسلام نے جتنی بار اس سے آمین یا رب العالمین یہاں پر آنا بیٹھنا ذکر کرنا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما کر ہماری دنیا کی جات بنا صدقہ صدیق ایک کو سوال اسلام اور صوفی گان بنا رواس واسطے تو جہاز جی محمد سب کو مالا مال کر حمد رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کشمتی کا بھی وہ سوال پڑھتی ہے کہ جشن پڑھتی ہے رسول اللہ اولیاء کے واسطے کر کرم پر مکرے خاطبان نقشبت وہ دعا مقبول یا رب تعالی واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر کے خود رہے بچے تیرے مرشد ہمارے خاتمہ بالخیر ہو ان کا اولیاء کے واسطے خاتمہ بالخیر ہو اولیاء کے واسطے
إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبیک اللہم صلی اللہ علیہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وسلم. لا الہ الا اللہ.